الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج کے لیکچر میں حدیث کی ضرورت و اہمیت پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حدیث کا تعارف اور اس کی اقسام پڑھی تھی۔ آج کے لیکچر میں ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے ارشادات و فرامین شریعت اسلامیہ کا اہم ترین جز ہیں۔ آپ کا طریقہ زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی ہے، ما کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اور اسوہ حسنہ ہر اس ہستی کو کہا جا سکتا ہے جو ہمارے لیے ایک طرح سے ہمیں پراپر گائیڈنس فراہم کرنے والی ہو، یا ہم جس کی طرف دیکھ کر زندگی گزار سکتے ہوں، یا ہمارے لیے رول ماڈل ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی چونکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو اسی طرح سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی، یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور آپ کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں گزری۔ اسی طرح سے تمام مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزاریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دین اسلام کا اہم ترین جز ہے۔ ہر مسلمان جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ صرف قرآن کو تو کتاب اللہ مانے اور اس پر ایمان لائے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، آپ کے ارشادات و فرامین کو اگنور کر دے، یا یہ کہے کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو یہ چیز بالکل ہی ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ارشادات ہیں جو انہوں نے خود سے نہیں بنائے، خود سے نہیں گھڑے، بلکہ اللہ رب العزت کے عطا کیے گئے ہیں، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات ہیں جو وہ اپنی زبان سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دراصل رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیکریفائسز کی تھی، جو انہوں نے اللہ کا بندہ بننے کے لیے یا اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے انہوں نے جو قربانیاں کی تھیں، بالکل اسی طرح سے جیسے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے جو قربانیاں کی اور ان کے بعد انہیں ان کی قربانیوں کا جو ہے صلہ ملا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانیاں کی. انہوں نے قربانیاں جو کی، ہمیں سیرت سے بے شمار ایسی مثالیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ نے کس قدر صبر و استقامت کے ساتھ دین کے مشن کو آگے بڑھایا، اور پہلے آپ کیا تھے، بعد میں آپ کیا ہوئے. سرداران قریش میں آپ کا شمار تھا، یعنی آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ ایک طرح سے مکہ کے امیر کبیر لوگ تھے. لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ بھی ایک طرح سے بہت رچ جو تھی خاتون تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دین کے مشن کا آغاز کیا تو ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر، ان تمام چیزوں کو بھول کر آپ ایک اللہ کے بندے اور اس قدر فقیر بندے بن گئے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ صرف اللہ کی محبت ہی ان کے لیے مطلوب و مقصود ہے، اور دنیا کا انہیں کوئی مال و دولت یا فائدہ نہیں چاہیے. اور انہوں نے اپنا تمام مال جو ہے اسلام کی راہ میں خرچ کیا، جو انہیں حضرت خدیجہ سے ملا تھا وہ بھی. تو اس سے یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے اس دور کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ آپ کی ساری اولاد جو ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی زندگی میں وفات پائی. آپ نے اس صورت میں بھی صبر کیا. بہرحال صبر و استقامت کی بے شمار مثالیں آپ کے سیرت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ نے جو قربانیاں کیں ان قربانیوں کا صلہ انہیں یہ ملا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ان کی اطاعت ہے، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی. یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قربانیوں کے بعد ملا تھا. اس کے بعد دیکھیں کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ذریعہ ہدایت ہے. اسی وجہ سے جب ہم یہ مانگتے ہیں نا اللہ رب العزت سے اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے دعا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کا جواب آگے ہمیں پورے قرآن میں ملتا ہے. یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جب یہ آیت ہم دعا میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ جو بغیر کسی شک و شبہ کے ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک کتاب اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر مسلمانوں کو عطا فرما دی، اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کا طریقہ پکڑو اگر تم سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہو. بہرحال یہاں پہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیدھی راہ ملے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اس کا طریقہ اختیار کیے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یو آر گوئنگ ٹو بی اے گڈ مسلم، آپ ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. اس کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے رسول اللہ کی نافرمانی گمراہی ہے. اس حوالے سے ہم پیچھے بھی پڑھے، میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کی اطاعت ہے. اور آگے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ آیا، اور اس کے بعد کیا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور یہاں پہ یہ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو یہاں پہ یہ بات ہی بتائی گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ قرآن پڑھیں آپ کے لیے وہی کافی ہے، بلکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرامین، آپ کی حدیث پر بھی عمل کرنا ہوگا اور ان کو تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے بغیر نہ تو قرآن کی تفسیر، تشریح و توضیح بیان کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھے مسلمان بن گئے ہیں. حدیث کی تاریخی حیثیت. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش آنے والے ہر قسم کے حالات و واقعات ہمیں کیسے پتہ چلتے؟ ہمیں تو نہیں، ہم اس دور میں موجود نہیں تھے.
ہمیں کیسے پتہ چل سکتے تھے؟ حدیث مبارکہ کے ذریعے۔ تمام حالات و واقعات، مسائل اور ان کا حل ہمیں حدیث سے پتہ چلا۔ قرآن کریم میں بھی بعض واقعات کا ذکر ہے، لیکن ان کی جو تفصیل ہے، ان کی ڈیٹیل، جیسے اب مثال کے طور پہ بعض آیات کسی نہ کسی موقع پر نازل ہوتی تھی، ان کا کوئی شان نزول ہوتا تھا، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا تھا، کوئی خاص طور پہ کوئی واقعہ ہوتا تھا اس سے ریلیٹڈ جڑا ہوا۔ تو اب آیت کے اندر وہ واقعہ تو نہیں نا بتایا گیا، وہ تو صرف ایک طرح سے آیت ہی بیان کر دی گئی، لیکن اس کا جو پیچھے انسیڈنٹ ہے پورا، اس کا شان نزول ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے۔ اور اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے آپ کے حکم سے چیزوں کو لکھا، انہیں ان کی مزید ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی اور وہ پھر ہم تک پہنچی۔ اور اس کے بعد وحی غیر مطلوع، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے کئی لیکچرز میں، میرا خیال ہے بتا چکی ہوں، وحی کی دو اقسام ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کے الفاظ اور معنی دونوں واضح ہوں، جبکہ وحی غیر مطلوع سے مراد وحی کی وہ قسم ہے جس میں الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہوں اور معنی کی صورت میں، یعنی ایک طرح سے کانسیپٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر القاء کر دیا جاتا ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، ہوتی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، معنی جب اللہ کی طرف سے بیان کیے گئے ہوتی یہ بھی انہی کی طرف سے ہے، لیکن اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کے دل پر آتی ہے اور اس کے الفاظ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے بہت خوبصورت الفاظ آپ کی حدیث کے بھی ہیں، جس طرح سے قرآن کریم خوبصورت الفاظ میں نازل ہوا ہے، اسی طرح سے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ کیا ہے۔ حلت و حرمت کے قوانین، جی یہ وہی بات آ گئی نا، حلت و حرمت، حلت کیا ہوتا ہے؟ حلال چیزوں کے مسائل، حرمت حرام چیزوں کے مسائل، یہ تمام جو اصول ہیں، تمام قوانین جو قرآن کریم میں ایک طرح سے مختصراً آیات کی صورت میں نازل ہوئے ہیں، لیکن ان کی وضاحت، ان کی تشریح و توضیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے پتہ چلتی ہے، آپ کے ارشادات و فرامین سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے پیچھے ایک پوائنٹ چھوڑ آئے ہیں اور اس کی جگہ میں نے ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کریم اپنی بعض آیات کی قرآن کریم کی نا بعض آیات جو ہیں وہ بعض کی تفسیر بیان کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض آیات جو ہیں ان کی ایکسپلینیشن جب صحابہ اکرام کو نہیں سمجھ میں آتی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھ لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ شریعت اسلامیہ کا دوسرا ماخذ ہے اور ایک طرح سے یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اور اس کے بعد حلت و حرمت کے مسائل آپ کو بتا دیے، اور اب بتا دیتی ہوں اس سے اگلا پوائنٹ۔ حدیث قرآن کریم کے اجمال کی تفصیل ہے، یعنی قرآن کریم میں جو احکامات مختصراً بیان کیے گئے ان کی وضاحت حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ وہی مطلوع غلطی سے آپ کو میں نے پیچھے بتا دیا، لیکن پوائنٹ تو یہاں پہ آنا تھا۔ بہرحال میں نے سلائیڈ کی طرف نہیں دیکھا، میں بس ایسے ہی کنٹینیوسلی بولتی گئی تو وہ وہاں پہ آپ کو میں نے ادھر ہی بتا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو وہی مطلوع ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اتحاد ملت کا ذریعہ، اتحاد ملت کا ذریعہ کیسا ہے کہ جس طرح سے قرآن کریم کے سچ اور حق ہونے پر اور اللہ کی کتاب ہونے پر تمام امت مسلمہ جو ہے وہ متفق ہے، تمام علماء، تمام مفسرین، فقہاء جو ہیں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ قرآن کریم اتحاد ملت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے جو باتیں حدیث سے ثابت ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے ارشادات و فرامین سے جو چیزیں ثابت ہیں، اس سے بھی تمام امت کے جو فقہاء ہیں یا معلمین ہیں سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اس کو حق سمجھا جائے گا اور اس پر
عمل کیا جائے گا۔ عزیز طالبات، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جمع تدوین حدیث کا جو موضوع ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔